السلام علیکم۔ پاکستان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں نہ صحیح مقام کے لیے صحیح فرد کا انتخاب کیا جاتا ہے اور نہ ہی کوئی فرد اپنے دائرہ اختیار میں رہنے پر آمادہ ہوتا ہے۔ وہ اپنے فرائض اور اپنے دائرے کی بجائے دوسرے شعبوں میں تانک جھانک کرنا اپنا فرض عین سمجھتا ہے۔ اسحاق ڈار اس بار وزیر خزانہ کی بجائے وزیر خارجہ بنائے گئے تو بہت سوں کو حیرت ہوئی۔ مدتوں سے یہی سنتے آئے تھے کہ اسحاق ڈار کی مہارت کا میدان معیشت ہے اور وہ ایک ایسے معاشی جادوگر ہیں جن کے ایک چھو منتر سے معیشت کی الجھی ہوئی گتھیاں لمحوں میں سلجھ جاتی ہیں۔ پی ڈی ایم حکومت میں جب ان کی وطن واپسی کے لیے ماحول اور ذہن سازی ہو رہی تھی تو کئی ٹی وی اینکر تو یہ بیانیہ سازی کی ایک مشین بن کر یہ کہہ رہے تھے کہ اسحاق ڈار کی آمد سے ڈالر کانپنے لگا ہے، مگر پھر اسحاق ڈار وطن واپس آئے، مفتاح اسماعیل کو کوہنی مار کر پرے دھکیل دیا اور وزارت خزانہ کا قلمدان سنبھال لیا۔ مگر مہنگائی کا وہ طوفان آیا کہ قوم کا خون خشک ہو گیا، مگر اسحاق ڈار کے قلمدان کی روشنائی بڑھتی چلی گئی۔ شاید اسی تجربے سے سبق حاصل کر کے ان کو اپنی مہارتوں کے میدان سے چھٹکارا دلا کر مہارتوں کے نئے میدان میں تربیت اور مہارت کے جوہر دکھانے کا موقع فراہم کیا گیا۔ اب وہ وزیر خارجہ بن کر اس نئے محاذ پر اپنے جادوئی کمالات دکھانے کی کوشش کرنے لگے ہیں۔ لندن میں انہوں نے اپنے پہلے اعلانات میں سے ایک اعلان یوں کیا کہ تاجر برادری کا بھارت سے تجارت کے لیے دباؤ ہے اور حکومت بھارت سے تجارت کھولنے کا سنجیدگی سے جائزہ لے رہی ہے۔ یوں وزیر خارجہ نے کہے سنے بغیر اپنا وزن بھارت سے تجارت کی بحالی کے پلڑے میں ڈال دیا۔ اگر وہ وزیر خزانہ یا وزیر تجارت ہوتے تو اس بات کی اہمیت زیادہ نہ ہوتی۔ بطور وزیر خارجہ انہوں نے خارجہ امور کی تمام تر باریکیوں اور حساسیت کو نظر انداز کر کے اپنا وزن بھارت سے تجارت کے حق میں ڈال دیا۔ بطور وزیر خارجہ انہیں بہت سے محاذوں پر اپنے ملک کا مقدمہ وقار اور تمکنت کے ساتھ لڑنا ہے، مگر وہ پہلے ہی ہتھیار پھینک دیں تو بھارت کو میز پر بیٹھنے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ بھارت سے تجارت کسی دوسرے علاقائی ملک کے ساتھ تجارت کی طرح بس ایک کاروباری سرگرمی نہیں، بلکہ اس میں انا کی آمیزش سے بڑھ کر اب اناؤں کا غلبہ ہو چکا ہے۔ بھارت اس وقت چین کی ہمسری اور مسابقت کرتے ہوئے علاقے کے دوسرے تمام ممالک کو اپنے پروں تلے چھپانا چاہتا ہے، اپنے سائے میں رکھنا چاہتا ہے، اور یہ مطلق بالادستی کی حکمت عملی ہے۔ اس حکمت عملی اور ذہن کی چھاؤں تلے صرف خودرو جھاڑیوں کی طرح رہنا ہی علاقائی ملکوں کے لیے واحد آپشن ہے۔ بھارت کی مضبوط ہوتی ہوئی معیشت نریندر مودی کی صورت میں ایک ہندو قوم پرست لیڈر کی اقتدار اور طاقت پر مضبوط گرفت اور ان کے اقتدار کے تسلسل کے امکانات کے ساتھ ساتھ جس بات نے بھارت کی انا کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہے وہ ہے اس کی روایتی علاقائی حریف پاکستان کا معیشت کے میدان میں اوندے منہ گر جانا۔ پاکستان کبھی بھارت کے لیے کوئی بڑا چیلنج تو نہیں بن سکا، مگر وہ اس کی بالادستی کے تصور سے بدکتا رہا ہے۔ اب پاکستان معیشت کی بدحالی کے باعث گھٹنوں کے بل آ گیا ہے تو اسی بات نے بھارت کی انا اور تکبر کو بڑھا دیا ہے اور وہ پاکستان کو خاطر میں لانے کو تیار نہیں۔ بھارت چاہتا ہے کہ پاکستان خود سپردگی کے انداز میں بھارت کے ساتھ معاملات طے کرنے پر آمادگی کا اظہار کرے۔ اس کے لیے پکے ہوئے پھل کی کہ جھولی میں گرنے کی مثال دی جا سکتی ہے۔ پاکستان کی معیشت میں بہتری کے لیے چین کے ساتھ تعلق کو ایک بوجھ بنانا اور بھارت کے ذریعے اسے آکسیجن ٹینٹ فراہم کرنا دیرینہ خواہش ہے۔ پاکستان میں ایک مضبوط لابی بھارت سے تجارت کے لیے ہمہ وقت تیار بلکہ مضطرب رہتی ہے۔ ایک کاروباری اور منافع کے متلاشی کے طور پر ان کی اس خواہش کا جواز موجود ہے، مگر اس کو پاکستان اور بھارت کے مجموعی ماحول اور تعلقات کے زاویے سے الگ کر کے دیکھا نہیں جا سکتا۔ خود بھارت کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جس نے مدتوں تک غیر ملکی مصنوعات کی درآمد بند کیے رکھی، جب اس کی اپنی صنعت مقابلے کی پوزیشن میں آئی تو یہ پالیسی بدل دی گئی۔ پاکستان نے پہلے ہی اپنی معیشت کا بیڑا غرق کیا
توانائی کے بحران کو بڑھا کر، بدعنوانی کا تدارک نہ کر کے اور پرائی جنگوں کا بوجھ اٹھانے کے نتیجے میں امن و امان کے مسائل پیدا کر کے اپنی صنعتی پیداوار کا بیڑا غرق کیا، تو 90 کی دہائی میں چین کی مصنوعات کے لیے منڈیاں کھول دی گئیں۔ اب پاکستان کی مارکیٹ پر چین کا غلبہ ہے۔ اول تو بھارت کو فوری طور پر پاکستان کے ساتھ تجارت میں کوئی دلچسپی نظر نہیں آتی۔ اس نے ایران اور افغانستان کے ذریعے وسط ایشیا تک رسائی کا بندوبست کر لیا ہے، اور اگر پاکستان سے تجارت کی تھوڑی بہت دلچسپی ہے بھی تو اس کا مقصد پاکستانی مارکیٹ میں چین کا مقابلہ کرنا ہے۔ یہ غلطی در غلطی ہے۔ پہلے اپنی معیشت کو برباد کر کے چینی مصنوعات کے لیے میدان خالی چھوڑ دیا گیا، اب اپنی مارکیٹ کو چین اور بھارت کی اقتصادی جنگ کا اکھاڑا بنا کر پرانی غلطی کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ بھارت کو پاکستان میں چین کے ساتھ مسابقت کے لیے خیمے میں سر دینے کی جلدی ہے۔ خیمے کو سر پر وہ خود ہی اٹھا لے گا، کیونکہ پاکستانی تاجروں کو خنجراب اور کاشغر کی پرخطر وادیوں اور راہوں سے زیادہ واہگہ کے اس پار امرتسر اور امبالہ کی وسعتوں اور ہموار راہوں میں زیادہ کشش اور دلچسپی محسوس ہوتی ہے۔ نشاط گروپ کے میاں منشا، جو اس حکومت کے قریبی آدمی ہیں، اس طبقے کے جذبات کو وقتاً فوقتاً زبان دیتے چلے آ رہے ہیں۔ لگے ہاتھوں اس معاملے میں کشمیر کا بھی ذکر کیا جائے تو یہ فقط اتنا ہے کہ اس کا تعلق قومی وقار اور انا سے ہوتا ہے۔ شاید معاشی طور پر کمزور اور انتہائی عالم مجبوری میں اپنے سروائیول کے لیے ہاتھ پاؤں مارنے والے ملکوں کے لیے عزت، وقار اور انا پھر شاید اتنی اہم ہو کر نہیں رہتی۔ بھارت کشمیر پر 1 انچ ہٹنے کو تیار نہیں ہے، بلکہ بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ ہر 2-4 ہفتے کے بعد پاکستان کو بوریا بستر سمیٹنے کے انداز میں آزاد کشمیر کو خالی کرنے کی بات یاد دلاتے رہتے ہیں۔ اسحاق ڈار جب بھارت سے تجارت کھولنے پر آمادگی کا اظہار کر رہے تھے تو راجناتھ سنگھ تیقن اور اعتماد کے ساتھ کہہ رہے تھے کہ آزاد کشمیر ہمارا تھا، ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا۔ آزاد کشمیر کے لوگ خود ہمارے ساتھ ملنے کا مطالبہ کریں گے۔ راجناتھ سنگھ کے اعتماد کا راز کشمیریوں کی بدلی ہوئی خواہشات نہیں، بلکہ پاکستان کی اقتصادی بدحالی ہے، جو اس کی آزادانہ اور اپنے قدموں اور قد پر سے کھڑے ہونے والے فیصلوں پر بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ اسحاق ڈار کی یہ بے تاب تمنا اس طبقے کی سوچ کی عکاسی کر رہی ہے کہ جو بھارت کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے اور کشمیر کو فراموش کر کے تجارت کا آغاز کرنے پر تلی بیٹھی ہے۔ لیکن اس حوالے سے سراج الحق جو جماعت اسلامی کے امیر ہیں، ان کا ایک رد عمل بہت واضح اور دو ٹوک انداز میں سامنے آیا ہے۔ جماعت اسلامی چونکہ کشمیر میں حالات کو اور کشمیر کی صورتحال کو سب سے زیادہ پاکستان کے اندر آنرشپ دینے کا ریکارڈ رکھتی ہے، تاریخ رکھتی ہے، اس لحاظ سے سراج الحق کا یہ بیان خاصا معنی خیز ہے، اور یہ اس معاملے پر پاکستان کے اندر ایک کشمکش کے شروع ہونے یا بڑھنے کا اشارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر کی صورتحال میں جو بھارت کے ساتھ تجارت کا آغاز کرنے کی اسحاق ڈار کی جو خواہش ہے، وہ کشمیریوں کے خون سے غداری ہے، اور بھارت اس وقت کشمیریوں کا خون بہا رہا ہے اور وہ ان کی زمین چھین رہا ہے، تو ایسے میں بھارت کے ساتھ تجارت کا آغاز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے اس حوالے سے بہت واضح الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک اپنے دائرے کے اندر یا اپنی حدود کے اندر اس فیصلے کو ریزسٹ کریں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو کمزور ہوتی ہوئی فیصلہ سازی ہے، اس کے باوجود اندر کہیں نہ کہیں دباؤ کی چنگاریاں موجود ہیں۔ پاکستان پہلے ہی ہمہ جہتی طور پر بیرونی اور اندرونی طور پر مختلف قسم کی کھینچا تانی کا شکار ہے۔ اگر بھارت کے ساتھ تجارت کا یک طرفہ فیصلہ کیا جاتا ہے تو یہ ایک نئی کھٹ پٹ اور نئی کھچ کا آغاز ثابت ہوگا۔